حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں سے سب سے پہلے ہجرت جس نے علانیہ طور پہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ نے فرمایا ہجرت کرو۔ بہت سخت لمحات تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی، 1 سال کی تھی، اس کو اجازت نہیں دی گئی، اس کے شادی کو گھر والوں کو روک دیا گیا۔ ابو جہل نے کہا یہ مکے کی بیٹی ہے، مکے سے باہر ہم نے نہیں جانے دینا، تو نے جانے تو چلا جا۔ حضور مکے میں مدینے میں تھے، جب حضرت سعد مدینے پہنچے تو بڑے پریشان بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور نے پوچھا سعد کیا بات ہے؟ سعد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بچوں کو روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے مجھ کو پا لیا کوئی کہ کل جہان کو پا لیا۔ حضور نے اطلاع دی، حضرت سعد کے سالے کو کہا کہ سعد کی فیملی کو پہنچاؤ، سعد کی فیملی کو بعد میں پہنچایا گیا۔ اتنی سختی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کافروں نے بندے لگا دیے، 100 اونٹ انعام مقرر کر دیے۔ سراقہ حضور کا سراغ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ پہنچ گئے تھے، اتنی سختی تھی۔ حضرت عمر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو گئے، لوگوں میں نے کل ہجرت کرنی ہے، مکے سے جانا ہے مدینے، میرے رب کا حکم ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو یتیم کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، بیوی کو بیوہ کروانا ہے، جبل ابو قبیس کے پیچھے کھڑے ہو جائے، میں بھی اسی راستے پہ آ رہا ہوں۔ کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کا راستہ روک سکے، ایسے جری شخص تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 27 آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل اور زبان پہ جو الفاظ ہوتے تھے ان کے منشا کے مطابق قرآن میں نازل فرمائے۔ 27 آیات۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی، سورہ نور میں اللہ نے صفائی کا نزول بھی فرمایا، اس وقت حضرت عمر سے مشورہ لیا گیا۔ حضرت عمر نے کیا خوب مشورہ دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کو تو آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے جسم پہ گندی مکھی بھی نہیں چھوڑتے، اگر آپ کی بیوی میں کچھ فرق ہوتا جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں تو جب میرا رب تیرے جسم پہ گندی مکھی نہیں چھوڑتا تو تیرے بستر پر گندی عورت کو کیسے چھوڑتا؟ اللہ کو یہ مشورہ اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن سورہ نور میں آیت نازل فرمائی، فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، واقعی سچی گل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبے میں کھڑے کہہ رہے تھے یہ مقام ابراہیم جو شیشے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارکین کے نشان ہیں، فرمایا مجھے تو میری خواہش ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھا کروں۔ اللہ کو ان کی یہ خواہش اتنی اچھی لگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے تا قیامت کے لیے حکم فرما دیا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں جب بھی طواف کرو تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ 27 مقامات پہ اللہ نے قرآن مجید کا نزول حضرت عمر کے مشاء کے مطابق